نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آگے جملہ ہے ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہو یا عورت سے نکاح کے لیے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہیں شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. شان ورود آپ جان چکے ہیں، اور اخلاص کے بارے میں حدیث کے ابتدائی حصے میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے. ہجرت کے معنی ہوتے ہیں منتقل ہونے کے، اور شریعت میں اس کے معنی یہ شمار کیے جاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس ماحول میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہو، اس ماحول سے نکالنا خود کو. اب خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، خواہ وہ ملک ہو، شہر ہو، علاقہ ہو، گھر ہو یا ماحول ہو. حدیث میں آتا ہے والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ شخص ہے جس نے ہجرت کی اس چیز سے جس سے اللہ نے اسے روکا ہے، یعنی اللہ نے جس کام سے روک دیا اس کام سے رکنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے. ہجرت کا یہی معنی ہے. چنانچہ اس جملے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اتنا بڑا عمل بھی کسی اور نیت سے کیا تو وہ عمل اسی کام کے لیے معتبر ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے ہاں صرف اور صرف اخلاص کا اعتبار ہے. آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نیت کا تعلق، اس اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے. اخلاص کا تعلق صرف اور صرف دل سے ہے. خیر، یہاں جملہ یہ ہے کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے حصول کے لیے یا عورت سے نکاح کے لیے، یا محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر عورت بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ بھی مخلوق ہے، کائنات کا حصہ ہے. جب الا دنیا یصیبھا کہہ دیا تو عورت تو اس میں ویسے ہی شامل تھی، اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ اس کے بارے میں محدثین نے کئی وجوہات ذکر کی ہیں. پہلی وجہ تو وہی ہے شان ورود کے اعتبار سے کہ چونکہ ایک صاحب نے عورت کے لیے ہجرت کی تھی، تو یہاں ظاہری الفاظ کے ساتھ بھی وضاحت فرما دی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں وہ شیطان کے جال ہیں، یعنی کسی بھی مرد کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے شیطان کے پاس سب سے بڑا جال عورت کا ہے. اسی وجہ سے عورت کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہی ہے جہاں اس نے ہجرت کی. اللہ کے نزدیک غیر اللہ کے لیے عمل کرنا اتنا برا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث ذکر فرمائی
یہ بات ذکر فرمائی تو یہاں یہ کہنا بھی گوارا نہ کیا کہ اس نے جو ہجرت کی ہے دنیا اور عورت کے لیے کی ہے، بلکہ اس کا مبہم انداز میں فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہیں شمار ہوگی جہاں کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے تو اس کا اظہار نہ فرمائے۔ گناہ کرنا الگ گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا ایک الگ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کی معافی ہو جائے گی سوائے مجاہرین کے۔ مجاہر یعنی کھلا کھلا گناہ کرنے والا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ رات کو گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مطلب انہوں نے چھپ کے گناہ کیا، اللہ پاک نے کسی پر ظاہر انہیں نہیں دیا، لیکن اگلے دن وہ اٹھ کر صبح لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، تو خود ہی اپنے خلاف معاہدے تیار کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں گواہ تلاش کر رہے ہیں، خود ہی گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ کل کو جب پکڑے جائیں گے تو اللہ پاک ان کے خلاف انہیں کو ہی گواہ بنا کے کھڑا کر دے گا کہ یہ گواہ ہے جس کو تو نے خود بتایا تھا، میں نے چھپایا، تو نے بتایا۔ اس کی عام مثال لیں کہ ایک آدمی رات کو کوئی فلم دیکھے، کوئی مووی دیکھی چھپ کے، صبح جا کے دوستوں سے جب ملتا ہے تو فلاں کو بتاتا ہے یار تو نے فلاں فلم دیکھی، کتنی مزے کی تھی۔ ایک تو دوسرے کو بھی رغبت ہوئی، دوسرا جو اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا اس نے خود ہی اس پردے کو چاک کر دیا اور اس آدمی کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا۔ کتنی ببال کی بات ہے۔ خیر اس حدیث کے اندر ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل کے اندر نیت صرف اللہ کے لیے کرنے کی ہو۔ ہر وہ کام جو شریعت میں ناجائز نہ ہو اس کو اگر کیا جا رہا ہے تو وہ کام بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت کر لی جائے تو ممکن ہے جو چیز ثواب نہ ہو وہ بھی ثواب بن جائے۔ مثال ہے کھانا ہر کوئی کھاتا ہے اور روزہ نہیں کھاتا ہے، بلکہ دن میں 3 4 5 کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کھانے سے پہلے ایک بار استظہار نیت کر لے کہ اللہ جو یہ کھانا کھا رہا ہوں اس سے جو قوت حاصل ہوگی وہ انشاءاللہ تیرے دین میں لگانے کی کوشش کروں گا۔ معمولی سی نیت ہے، بیٹھا فوراً ذہن میں آیا، نیت ہو گئی، وہ کھانا بھی مبارک ہو گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جو کام نوافل کی حیثیت رکھتے ہوں یا اس سے بھی کم درجے کی حیثیت رکھتے ہوں اور اس کے اندر اخلاص کی نیت کے ساتھ ساتھ کئی نیتیں ہو سکتی ہوں، یعنی کر تو اللہ کے لیے رہا ہے لیکن نیتیں کہیں کر سکتا ہے، تو اس میں کئی نیتیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ اسی حدیث کی تشریح کے تحت التعلیق الصبی میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنا نفل ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل پڑھنے کھڑا ہو اور اس کے اندر کئی نیتیں کر لے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات، 2 رکعت توبہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ شکر، صلاۃ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، جتنی نیتیں کر سکتا ہے ساری کر لے، رکعت 2 ہی ہیں، ثواب سب کا مل رہا ہے۔ یہ نیت کی برکت ہے۔ کر تو اللہ کے لیے رہا ہے، اسی کام کے اندر 6 7 عمل کی نیت کر لی، سارے کام ہو گئے۔ مسجد میں گیا، نماز پڑھنے جا رہا ہے، 7 7 نیت کر لی، اللہ نماز تو پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھنا الگ ثواب ہے، اعتکاف کی نیت بھی کر لی، اس طرح 7 7 یہ نیت بھی کر لی، اللہ جب تک مسجد میں رہوں گا گناہ سے بچتا رہوں گا تو گناہ سے بچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس طرح ایک ہی عمل کے اندر جتنی نیتیں کر سکتا ہے کرتا رہے،
تمام نیتوں کے اوپر اس کو پورا اجر ملے گا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ نیت نوافل کے اندر ہے یا نوافل سے نیچے درجے کے اندر ہے۔ فرائض اور واجبات کے اندر ایک سے زیادہ نیت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک آدمی ظہر کے فرض پڑھنے جا رہا ہے، وہاں جا کے نیت کرے کہ ظہر کے ساتھ ساتھ عصر کے فرض بھی پڑھ رہا ہوں، خواہ وہ اگلی فرض کی نیت کرے یا پچھلے فرض کی، تو نماز ہی نہ ہوگی بھائی۔ امام ظہر پڑھا رہا ہے، پیچھے عصر کی نیت کر رہا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی۔ تو فرائض کے اندر نیت نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے پہلے سے کچھ روزے قضا بھی ہیں، اب آج روزہ رکھ رہا ہے، یہ نیت کر لیتا ہے اللہ نفل روزہ بھی ہے، وہ واجب روزہ بھی ہے، رمضان کا روزہ جو نکلا تھا وہ بھی ہے، قسم کا روزہ بھی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفل کے اندر ایک ساتھ کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ اللہ کے لیے ہی، اور انشاءاللہ اس کو اس پر پورا اجر ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔